الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أو صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، برادران اسلام و عزیز دوستوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں اولاد کو نام رکھنے کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کیا گیا. شریعت مطہرہ کی نظر میں 4 قسم کے نام عمدہ ہے، اچھا ہے. اسلام نے ان میں سے کسی ایک کے انتخاب کرنے کی اجازت دی ہے. تو سب سے پہلا وہ نام جس میں اللہ کی طرف منسوب ہو، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرزاق، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ، رزاق کا بندہ، یہ نام اللہ کی نظر میں مقبول ہے. دوسرے درجے پر حضرات انبیاء اکرام کے نام جیسے زکریا ہے، سلیمان ہے، ایوب ہے. اب تیسرے درجے پر حضرات صحابہ اور اولیاء اکرام کے نام جیسے حسن، حسین، ابو بکر، نظام الدین اولیاء، خواجہ امیر الدین چشتی، معین الدین چشتی، عبد القادر جیلانی علیہم الرحمہ. ایسے جو صحابہ اولیاء کے نام ہیں یہ افضل ہیں. اب چوتھے درجے پر وہ نام ہے جو تو نہ تو انبیاء کا ہے، نہ صحابہ کا ہے، نہ اولیاء کا ہے، لیکن اس نام کا ترجمہ اچھا ہے، اس کے میننگ اچھے ہیں. تو ایسے نام کا انتخاب کرنا بھی اچھا ہے، شریعت نے اجازت دی ہے. ان چاروں کے علاوہ ایسے نام کا انتخاب کرے جو کہ دیکھنے میں، بولنے میں اچھا ہو، نیا ہو، لیٹسٹ ہو، لیکن اس کا ترجمہ اچھا نہیں ہے. یا کسی فاسق و فاجر یا کسی بے حیا عورت کی طرف منسوب کر کے فلم میں، دیگر کھیلوں میں، دیگر سیریلوں میں ناچنے گانے والوں کے نام کی طرف منسوب کر کے اپنا نام، اپنے بچوں کا نام رکھنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مطالعہ کیجئے، معلوم ہوگا ہمارے نبی علیہ السلام کا معمول رہا کہ آپ اچھے نام سے خوش ہوتے تھے اور برے نام سے بیزار ہوتے تھے. حتیٰ کہ اگر آپ کسی قاصد کو روانہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کے نام پوچھتے. اگر اس کا نام اچھا ہوتا تو اس کی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نظر آتی. اگر نام برا ہوتا تو آپ اس کو بدل دیتے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں ایک پردیسی مسافر کا انتقال ہو گیا. ایک پردیسی مسافر کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ سے فارغ ہو کر تدفین کے لیے قبرستان تشریف لائے. حضرت عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں میں بھی اسی جگہ تھا. ہم 3 ساتھی اس پردیسی مسافر کو قبر میں اتارنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام ہے عاص، عین الف صاد، عاص.
تو آس کا معنی ہے گنہگار۔ اللہ کے نبی نے دوسرے ساتھی سے پوچھا، انہوں نے بھی اپنا نام کہا کہ آس یعنی گنہگار۔ تیسرے ساتھی کا نام پوچھا، تیسرے نے بھی کہا کہ آس گنہگار۔ حضرت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا آج سے تمہارا نام آس نہیں ہے، تم تینوں کا نام عبداللہ ہے، اللہ کے بندے ہو۔ تو لہٰذا ہم تینوں قبر میں اترے، اس پردیسی مسافر کو ہم نے قبر کے حوالے کیا اور قبر سے ہم اس حال میں واپس آئے کہ ہم تینوں کے نام بدلے ہوئے تھے، آس کی جگہ عبداللہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارا نام رکھا۔ تو نام کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالن پوری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مثال دے کر، جیسے تم نام رکھو گے حدیث میں ہے اسی کا اثر بچے پر پڑے گا۔ اگر کسی بچے کا نام ہم نے عاقل رکھ دیا، مبارک رکھ دیا، عقل مند ہے، مبارک ہے، بار بار آپ اسی نام سے پکاریں گے تو اس بچے کے اندر عقل مندی آئے گی، ذہین ہوگا۔ اگر اس کے بجائے ہم نے کسی بچے کا نام بھدو رکھ دیا، بار بار بھدو بھدو کہہ کر پکار رہے ہیں، تو اس نام کا اثر یہ ہوگا وہ بچہ بھی بد دماغ ہوگا، بد ذہین ہوگا، اس لیے کہ نام کا اثر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کروں، حضرت سعید بن مسیب علیہ الرحمہ بہت بڑے تابعی اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ خود اپنے دادا کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک تابعی حضرت سعید بن مسیب کی خدمت میں گئے تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث مجھے بیان کی، کہا کہ میرے دادا کا نام حزن تھا۔ حزن کے معنی ہے دشوار زمین، سخت جگہ، سختی کے معنی میں۔ تو ابھی وہ ایمان لائے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، غور سے سنیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میرے دادا جن کا نام ہے حزن ابھی ایمان لائے، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کیا نام ہے؟ فرمایا کہ حزن۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کا ترجمہ اچھا نہیں ہے، سختی دشوار زمین کے معنی میں ہے، اس کے بجائے تم سہل رکھو جس کے معنی ہے آسان، وہ زمین جو خوشگوار جگہ ہے۔ تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں میرے دادا نے صاف انکار کر دیا، اے نبی میرے باپ نے جس نام کا انتخاب کیا ہے حزن، میں اس نام کو بدل نہیں سکتا۔ تو حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ ہمارے دادا نے اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مانا، حزن ہی رکھا جس کے معنی ہے سختی اور دشواری، اسی وجہ سے آج تک ہمارے خاندان میں برابر سختی چلی آ رہی ہے۔ تو ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کی بیٹی کو لے کر اللہ کی نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا نام ہے؟ فرمایا کہ عاصیہ، عین الف صاد یا ہا، جس کے معنی ہیں فاسقہ، گنہگار عورت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کا ترجمہ اچھا نہیں ہے، اس کا نام جمیلہ رکھ لو، خوبصورت ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں کچھ بچیوں کا نام ہے جن کا نام ہے عاصیہ، یہ جہالت اور دینداری نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو لہٰذا کہنے کا منشا یہ ہے جیسے نام اچھا ہوگا اسی کا اثر بچے پر پڑے گا۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک باپ اپنے جوان بیٹے کو لے کر حاضر ہوا اور امیر المؤمنین سے شکایت کی کہ میرا جوان بیٹا میرا حق
ادا نہیں کرتا میری نافرمانی کرتا ہے۔ آج بھی اللہ حفاظت فرمائے، کچھ نوجوان ہیں جو والدین کی زندگی کو تنگ کیے ہوئے ہیں، نہ عزت، نہ احترام، نہ حسن سلوک، کچھ بھی نہیں ہے، انتہائی نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ان کے والد امام سے یا محلے کے ذمہ داروں سے یا عاملوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، تو ذرا غور کریں کہ اس میں غلطی کس کی ہے۔ تو لہٰذا اس بچے کو لے کر، اس نوجوان کو لے کر باپ نے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق سے شکایت کی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس نوجوان کو سمجھایا، کہا کہ دیکھو کہ باپ کا یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، تفصیل آپ نے گنوائی۔ تو بچہ اطمینان کے ساتھ اور نوجوان سنتا رہا، اس کے بعد کہنے لگا امیر المؤمنین آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ فرمایا کہ کیا؟ کہا کیا بچے پر باپ کا کوئی حق نہیں ہے؟ غور سے سنیں کیا کہا اس نوجوان لڑکے نے وقت کے بادشاہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق سے، کیا بچے پر باپ کا کوئی حق نہیں ہے؟ تو حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں حق ہے۔ آپ نے صرف 3 حقوق گنائے، کہا کہ پہلا حق باپ کی ذمہ داری ہے، جب نکاح کا مسئلہ ہو تو نیک بیوی کا انتخاب کرے۔ کیا کہا؟ کہ باپ کی ذمہ داری اور باپ کا بچوں سے متعلق پہلا حق یہ ہے کہ جب نکاح کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو، نیک عورت، دیندار عورت کا انتخاب کرے۔ اور دوسرا حق یہ ہے جب بچی کی پیدائش ہو تو اس کا نام اچھا رکھے، اس لیے کہ نام کا اثر بچے پر پڑے گا۔ اور تیسرا حق یہ ہے جب بچہ کچھ سمجھدار ہو جائے، بولنے کے قابل ہو جائے، تو اسے قرآن سکھائے، حدیث سکھائے، دین کی تعلیم دے۔ یہ 3 حقوق کس نے بیان کی؟ حضرت عمر فاروق نے۔ تو نوجوان بچہ پلٹ کر پوچھنے لگا اے امیر المؤمنین آپ میرے باپ سے پوچھئے ان تینوں میں سے اس نے کون سا حق ادا کیا؟ پہلی چیز آپ نے کہا کہ ماں کا اچھا انتخاب ہو، اچھی بیوی کا انتخاب ہو۔ اس نے پہلی غلطی یہ کی کہ اس نے ایک باندی سے، ایک لونڈی سے نکاح کیا جس کے اخلاق آپ کو معلوم ہے۔ دوسرا حق تلفی اس نے یہ کی، جب میں پیدا ہوا مجھے اچھا نام رکھنے کے بجائے جعل رکھا، جو عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے وہ کیڑا جو گندی جگہوں میں، نالوں میں، پیخانوں میں پیدا ہوتا ہے۔ دوسری غلطی یہ کی۔ اور تیسری غلطی باپ نے یہ کی کہ آج تک نہ مجھے قرآن کی کوئی آیت سکھایا، نہ حدیث سکھائی، دین سے متعلق کچھ بھی نہیں کہی۔ تو حضرت عمر فاروق نے یہ مقدمہ اپنے اس سے خارج کر دیا کہ اس میں باپ نے غلطی کی ہے، بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ آج جو ماں باپ اپنی اولاد کی شکوہ شکایت کرتے ہیں، ذرا غور کریں کہ ان تینوں میں سے ہمارے سے کون سی غلطی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا نام اچھا ہوگا، اس کا اثر بچوں پر پڑے گا۔ اور دوسری چیز حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ماں کا انتخاب اچھا ہو۔ یہ بات قرآن بھی کہہ رہا ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ کتنا عمدہ بہترین مثال اللہ نے عورتوں سے متعلق دی کہ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ جو بنجر زمین ہوگی وہاں کسان 1000 محنت کر لے اناج نہیں اگے گا۔ کسان محنت کرنے سے پہلے زمین کا جائزہ لیتا ہے، اگر زمین اچھی رہی فصل اچھا ہوگا، ترکاریاں اچھے آئیں گے، پھل اور پھول اچھے آئیں گے۔ آج
مجھ سے زیادہ آپ جاننے والے ہیں، ہمارا علاقہ جو زمین میں نمکینی ہے، جو کرواہٹ ہے، جس کی وجہ سے اچھے پھل پھول ہمارے یہاں نہیں ملتے، دیگر علاقوں سے آتے ہیں۔ ایک مثال آپ انگور لے لیجئے، ہمارے علاقے میں بھی پیداوار ہوتا ہے لیکن اس کے اندر مٹھاس کم ہوتا ہے، کڑواہٹ زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل دوسرے علاقے سے جو انگور آتے ہیں اس کے اندر مٹھاس ہوتا ہے، اس کے اندر بہت ہی عمدگی ہوتی ہے۔ کیوں؟ زمین کا اثر ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے ہماری عورتوں کو زمین کی مثال دی ہے کہ تمہاری عورتیں یعنی تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کی طرح ہے۔ زمین جتنا شاندار ہوگا، جس کے اندر جتنی مٹھاس ہوگی، اتنا ہی اثر پھل کے اندر ہوگا۔ زمین کے اندر جتنی کرواہٹ ہوگی، جتنی نمکینی ہوگی، وہی اثر پھل کے اندر بھی ہوگا۔ تو ہم شادی سے پہلے اگر ہم اپنی بیوی کا، دینداری کا، اچھے اخلاق کا ہم انتخاب کریں گے، انشاءاللہ ہمارے ہونے والے اولاد کے اندر بھی وہ دینداری آئے گی، وہ پھل اچھا ہوگا۔ پہلے ہی ہماری غلطی یہ ہے زیورات اچھے ہو، خاندان اچھا ہو، خوبصورتی اچھے ہو، اخلاق بھاڑ میں جائے، اگر زیورات بھرے ہوئے ہیں فوراً ہم انتخاب کر لیتے ہیں۔ اسی کی نحوست ہے کہ عورت دیندار نہ ہونے کی وجہ سے، بیوی کے اخلاق خراب ہونے کی وجہ سے، جو ماں ہمیشہ ٹی وی پر نگاہ ہو، جس ماں کی نگاہ ہمیشہ ناچ گانے پر ہو، جس ماں جو بچے ستانے پر ویڈیو گیم ڈال کر دے دے، کارٹون ڈال کر دے دے، میوزک ڈال کر بچوں کے حوالے کر دے، نہ میت گھر دیکھ رہے ہیں نہ شادی گھر دیکھ رہے ہیں، اگر بچہ اور بچی ستا رہی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ماں میوزک ڈال کر، فلم ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتے۔ جس ماں کا ہم نے ایسا انتخاب کیا ہے، جس عورت کا ہم نے ایسا انتخاب کیا ہے، تو عورت بھی بے حیا ہے تو بچے کے اندر بھی حیائی آئے گی، لا محالہ وہ ساری گنہگاری اولاد کے اندر آئے گی۔ اب شکوہ شکایت کس کے لیے؟ ہماری خرابی ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا، یہ میری کوئی اپنی مثال نہیں ہے، آپ پارے 2 میں سورہ بقرہ میں دیکھ لیجئے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیت ہیں۔ زمین جتنا عمدہ ہوگا اتنا ہی پھل اچھا ہوگا، زمین جتنا خراب ہوگا اتنی خرابی پھل کے اندر آئے گی، جتنا عورت اچھی ہوگی اتنا اچھا پن اولاد کے اندر آئے گا۔ یہ کہ نہیں، آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، سینکڑوں واقعات آپ کو ملیں گے، جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں ان کے ماں اچھے رہے۔ ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ جو دہلی کے اندر آج بھی ان کا مزار ہے، بہت سے لوگ عقیدت سے جاتے ہیں، کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا بچپنا ہی فخر و فاقہ میں، غربت میں، تنگی میں گزرا، بچپن ہی سے یتیمی کی زندگی ہے، اور جب میری عمر 5 سال کی ہوئی میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کہتے ہیں، جب ہمارے گھر میں فخر و فاقہ ہوتا، کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہوتی، ماں کے اندر کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوتا۔ کتنا عمدہ تربیت ہے، قربان جائیے۔ ماں کہتی ہے بچے سے، اے نظام الدین آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ گھر میں فخر و فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو بیٹی کی ایسی تربیت ماں کہتی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو بچہ سمجھ جاتا ماں کے یہاں کچھ نہیں ہے، آج فخر و فاقہ ہے۔ تو لہٰذا ایسے ہی ہم بار بار انتظار کرتے کہ ماں کی زبان سے کب یہ جملہ نکلے گا۔ آج ہے کوئی ماں اپنی بچی کی ایسی تربیت کرے؟ تو حضرت خواجہ نظام الدین کہتے ہیں علیہ الرحمہ، ایک مرتبہ کسی اللہ کے نیک بندے نے ہمارے گھر میں آٹے کی بوری دے دی،
وہ آٹے کی بوری آ گئی، اللہ نے اس ایک بوری میں اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، کئی دن گزر گئے، گھر سے ریشن ختم نہیں ہوا، کھانا ختم نہیں ہوا، روزانہ ہم کھا رہے ہیں۔ تو خواجہ نظام الدین تڑپ گئے کہ میری ماں کے زبان سے کب یہ جملہ نکلے گا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ اس لیے کہ فخر و فاقہ ہوتا تو ماں شکوہ شکایت نہیں سکھاتی، کہتی کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ الغرض حضرت نظام الدین علیہ الرحمہ کہتے ہیں جب میں 5 سال کا ہوا، ایک مرتبہ چاند نظر آیا تو میں اپنی ماں کو مبارکبادی پیش کرنے لگا۔ ان کا یہ معمول تھا کہ ہر مہینہ جو چاند نظر آتا، چاند دیکھنے کے بعد ماں کی خدمت میں جاتے اور کہتے کہ چاند نظر آ گیا، ماں اپنے بچے کے حق میں مبارکبادی اور دعا پیش کرتی۔ آج کتنے نوجوان ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، والدہ کی دیدار نصیب نہیں ہوتی۔ کتنے نوجوان ہیں جو رمضان کے چاند پر، عید کے چاند پر بھی ماں باپ سے ملنے سے محروم ہے۔ یہ ہے معاشرے کا حال۔ لیکن آج ہم جن کے نام لیوا ہے، ان کی زندگی، ان کی سیرت دیکھیے۔ نظام الدین علیہ الرحمہ ہر مہینے کا چاند نظر آتا تو کہتے، ماں سے مبارکبادی کی دعا لیتے۔ تو جب میں 5 سال کا ہوا، ایک مرتبہ چاند نظر آ گیا تو میں نے ماں کو مبارکبادی پیش کی۔ تو ماں نے کہا، اے نظام الدین، اگلے مہینہ تم کس کی مبارکبادی پیش کرو گے؟ غور سے سنیں۔ ماں نے کہا کہ اے نظام الدین، اگلا مہینہ جب چاند نظر آئے گا تو تم کس کو مبارکبادی پیش کرو گی؟ نظام الدین علیہ الرحمہ سمجھ گئے میری ماں کے وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، میری ماں اس دنیا سے رخصت کرنے والی ہے۔ میں نے تڑپ کر رو کر پوچھنے لگا، اے اماں، تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تو مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے؟ تو حضرت نظام الدین علیہ الرحمہ کی والدہ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ حضرت نظام الدین خاموش ہو گئے۔ اگلے دن تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ آج ہماری عورتیں فجر نماز پڑھنا مشکل ہے۔ تو نظام الدین علیہ الرحمہ کی والدہ نماز تہجد سے فارغ ہو کر اپنی خادمہ سے کہتی ہے کہ نظام الدین کو میرے پاس لے آؤ۔ نظام الدین والدہ کی خدمت میں جاتے ہیں، والدہ ان کو لے کر پہلی منزل پر لے کر جاتی ہیں اور حضرت نظام الدین علیہ الرحمہ سے کہتی ہیں تمہارا داہنا ہاتھ سیدھا ہاتھ لاؤ۔ سیدھا ہاتھ لاتے ہیں تو ماں اپنا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف کر کے اللہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، اے اللہ، آج سے میں اس بچے کو تیرے حوالے کر کے جاتی ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، ماں کا انتقال ہوتا ہے۔ ماں کی تربیت کوئی لمبا زمانہ نہیں کیا، آج 15 سال گزر جاتے ہیں، بچوں کو نماز تک ہم نہیں سکھاتے۔ وہ ماں کیسی ماں ہوگی جس نے 5 سال میں اللہ سے اتنا قریب کیا، وقت کے ولی بن گئے۔ تو لہٰذا اگر بچوں کے اندر دینداری آنا ہے، گھر کا ماحول اچھا ہونا ہے، تو ماں کا یعنی اپنی بیوی کا انتخاب صحیح کرے۔ اگر عورت کے اندر دینداری ہوگی، بچوں کے اندر دینداری ہوگی۔ آج جو بے حیائی، ناچ گانا، جتنے خرافات آ رہے ہیں، جہاں بچے دیکھ رہے ہیں وہاں ہماری ماں بھی دیکھ رہی ہے، تو بچوں کے اندر کیا اثر ہوگا؟ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔